سب سے پہلے تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تنہا اس سارے جہان کا خالق و مربی ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً ان کی آخری کڑی امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین فدا و آبائنا و امہاتنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس۔ حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم احتساب نفس کے تعلق سے بات کریں گے۔ دن، سال، مہینے، صبح و شام کا آنا جانا، گزر جانا، ان سب چیزوں کے اندر عبرت اور نصیحت ڈھونڈنے والوں کے لیے بہت نصیحت ہے، اور جو لوگ ان چیزوں سے عبرت اور نصیحت حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کو عقل مند کہا ہے۔ سورہ آل عمران کے آخر میں اللہ نے بیان فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ زمین و آسمان کی پیدائش میں اور رات و دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے بہت ساری نشانیاں۔ ان نشانیوں سے مجھے آپ کو جو سبق حاصل کرنا ہے، وہ سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ ایک دن کی شروعات جب ہم نے کی تھی تو ہم کس نتیجے پر تھے؟ جب اس دن کا خاتمہ ہوا تو ہم کس نتیجے پر ہیں؟ رات کے آغاز میں ہم اللہ کے مطیع و فرما بردار تھے یا نہیں تھے؟ صبح ہوئی تو ہم اسی حال میں ہیں یا ہمارے حالت میں کچھ تبدیلی ہوئی؟ یہ وقت کا گزر جانا، ان وقت کو صحیح استعمال میں نہ لانا، یہ عقل مندی اور دانش مندی نہیں۔ کہنے والوں نے کہا کہ الوقت کالسیف ان لم تقطعہ یقطعک، کہ وقت تلوار کی طرح، لڑنا تو ہے تمہیں، اگر تم اسے نہیں کاٹو گے تو وہ تمہیں کاٹ دیں۔ الوقت کالسیف ان لم تقطعہ یقطعک، اگر وقت تم نہیں کاٹو گے، اس کا بہتر استعمال نہیں کرو گے، اسے غفلت اور لاپرواہی کے ساتھ گزارو گے، اس کا استعمال بہتر نہیں کرو گے، تو یقیناً تمہارے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ نقصان اور خسارے کا باعث بنے گا۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ زمین آسمان کی پیدائش سے لے کر دن و رات کے اختلاف آنے جانے میں عقل مند لوگوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ کتنے لاپرواہ غافل لوگ ہیں جنہیں دن گزر جانے سے، مہینے گزر جانے سے، سال گزر جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ الٹا آپ نے دیکھا ہوگا کئی سارے لوگوں نے جشن کے ساتھ آنے والے سال کا استقبال کیا یا گزرے ہوئے سال کو رخصت کیا، دونوں کام ایک ساتھ کیا۔ لیکن میرے بھائی، مجھے یہ تو بتا کہ تو نے گزرے سال میں کیا کمایا؟ یہ وقت جو تیرے زندگی میں آیا تھا، جو کبھی واپس نہیں آئے گا، تو دنیا کی ساری قیمتیں خرچ کر دے تو بھی اس کا ایک لمحہ تو واپس نہیں لا سکتا۔ اس وقت کا استعمال کیسے کیا ہے؟ ایک سال پہلے تو جس نادانی کے ساتھ، جس غفلت کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا، کیا آج بھی وہی حال ہے؟ اگر وہی حال ہے تو اپنے اوپر افسوس کرو، اور اگر اس سے بہتر حال ہے تو اب آنے والے سال کے خاتمے پر تمہارا حال اور بہتر ہونا چاہیے۔ دنیا کا کون سا آدمی ہے جو کامیاب بننا نہیں چاہتا؟ کون سا آدمی ایسا ہے جو ہماری نظر میں کامیاب ہے لیکن وہ یہ سوچتا ہے کہ واقعی وہ کامیاب ہو گیا؟ دنیا کے اندر کسی کے خواہشات کی کوئی لمٹ نہیں، یہ خواہشات انسان کی دن بدن بڑھتی جاتی۔ ایک بوڑھے آدمی کو آپ دیکھتے ہیں، کیا ہے بھائی، زندگی گزار لی اس نے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھے آدمی کا دل دو باتوں کے اندر ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ کیا؟ طول العمل، آرزوئیں لمبی ہوتی ہیں اس کی۔ جس قدر بوڑھا ہوتا جاتا ہے اس قدر آرزوئیں لمبی ہوتی جاتی ہیں۔ وہ کراہیت الموت، اور موت کی کراہت، موت کی ناپسندیدگی اس کے دل میں بیٹھتی رہتی۔ تو آپ کسی بزرگ سے جب یہ سنیں کہ اب مجھے مر جانا ہے، تو یا تو وہ جھوٹا ہے
یا یہ کہ واقعی اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، لیکن موت کی ناپسندیدگی ہر فطرت کے اندر، لیکن آنی سب کو، کبھی جوانی کے حال میں آ جائے گی، کبھی ادھیڑ عمر میں آ جائے گی، کبھی بڑھاپے تک پہنچیں گی، اور کبھی بڑھاپے کے بعد کی بھی ارذل العمر جسے کہا گیا، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، کہ میں عمر کے رذیل اور گھٹیا حصے میں پہنچ جاؤں، اے اللہ میں اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو ہر سال کا گزر جانا ایک پیغام دے کر جاتا ہے کہ اے بندو، یہ دن، یہ مہینے، یہ سال تمہاری زندگی سے رخصت ہو رہے ہیں، تم اپنے موت سے قریب ہو رہے ہو، تم اپنے موت کی تیاری کر لو۔ یہ دن گزرے، ان دنوں کے اندر تم نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں، کیا کیا کوتاہیاں کی۔ رب کی جانب سے توبہ کے دروازے تمہاری آخری سانس تک کھلے، تم رب کی طرف رجوع کرو۔ جب تک تمہاری موت کا وقت آن نہیں پہنچتا تب تک یہ دروازے بند نہیں ہوں گے۔ توبہ اور مغفرت تمہارے لیے ضروری، اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھیں۔ نفس بولا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، 10 لوگ 10 تعریف کریں گے آپ کے ساتھ۔ نفس کیا ہے؟ واٹ از نفس؟ کس پرندے کا نام جس کی فضیلتیں اتنی ہیں کہ اس کو قابو میں رکھ لے آدمی جنت میں پہنچ جائے گا؟ سورہ نازعات کی مشہور آیتیں آپ ہمیشہ سنتے ہوں گے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جنت میں پہنچنے کا 2 ہی فارمولہ رکھا اللہ تعالیٰ۔ پہلا، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ۔ کیا ہے نفس؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نفس 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہی نفس میں 3 خصلتیں ہیں۔ ایک تو مشہور آیت آپ سنتے ہوں گے سورہ شمس کی، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ قسم ہے نفس کی اور اس کے تصفیے کی، ہم نے اس نفس کے اندر اس کے گناہ کو بھی ڈال رکھا ہے، اس کے تقوی کو بھی ڈال رکھا ہے۔ تو یہاں سے مجھے اور آپ کو لگتا ہے کہ نفس 2 طرح کی، لیکن اگر آپ پورے قرآن کا نچوڑ نکالیں گے تو نفس 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلا نفس، نفس امارہ۔ نفس کی پہلی خصلت، پہلی عادت یہ ہے، پہلی کوالٹی یہ ہے کہ نفس امارہ ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ جو انسان کو برائیوں کی دعوت دیتا ہے، اسی کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ نے بیان فرمایا، پارہ نمبر 13 کی پہلی آیت، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کہ میں اپنے نفس کی صفائی بیان نہیں کرتا، یعنی میں یہ نہیں کہتا میں دودھ کا دھلا ہوں، میں بہت پاکیزہ ہوں، کیونکہ میرے اندر بھی نفس ہے، اور نفس برائیوں کی طرف اکسانے والا نفس ہوتا ہے، برائیوں کی طرف آمادہ کرنے والا ہوتا ہے، برائیوں کی دعوت دیتا ہے، شہوات کی طرف مائل کرتا ہے، کسی کے حقوق کے پامال کرنے کی طرف مائل کرتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے۔ یہ سب صفات ہیں نفس کے اندر۔ لیکن بندے مومن کیا کرتا ہے؟ اس نفس کو اپنے قابو میں رکھتا ہے، یا بندے مومن کا نفس اسے ملامت کرتا ہے، اور یہی دوسری خصلت ہوتی ہے نفس، جسے قرآن نے نفس لوامہ کے نام سے یاد کیا ہے، اس نام سے موسوم کیا ہے۔ سورۃ القیامہ کی دوسری آیت، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اللہ نے اس نفس کی قسم کھائی ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اور ملامت کرنے والے نفس کی۔ ملامت کا مطلب ہوتا ہے برا بھلا کہنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح مسلم کی، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی اور گناہ کی تعریف بیان کی، کہا البر حسن الخلق، کہا نیکی حسن اخلاق ہے، آپ کے اخلاق بہتر ہوں، یہ سب سے بڑی نیکی۔ اس کو سب سے بڑی نیکی کو کہا گیا جانتے ہیں؟ کیونکہ بندوں کے معاملے کی کوتاہی اللہ کو برداشت ہے، اللہ اپنے حق کی کوتاہیاں بذات خود بھی معاف کر دیتا ہے، کبھی کبھار آپ توبہ نہ مانگیں تو بھی اللہ معاف کرنے پر قادر، لیکن بندوں کے حقوق جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا تب تک معاف نہیں ہوتے، اور یہ اتنا آسان کام نہیں ہے میرے بھائی۔
ہے نا. آج بدخلقیاں اتنی زیادہ عام ہو گئی ہیں, اس کے بعد معذرت چاہتا ہوں, معافی چاہتا ہوں, سوچتا ہو گئی معافی تلافی, نہیں ہوتی میرے بھائی. ایک بار آپ کسی کا دل دکھا دیں اور سوچیں کہ ایک بار میں نے کہہ دیا کہ معافی چاہتا ہوں, اس کے سامنے جھک گیا تو وہ مجھے معاف کر دے گا, واقعتاً ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا. کبھی کبھار ان برائیوں کے آپ عادی ہو جاتے, اور جس عادت کے ساتھ آپ معافی چاہتا ہوں بولتے ہیں, اسی عادت کے ساتھ سامنے والا بھی جواب دیتا ہے. ٹھیک ہے بھائی. تو البر حسن الخلق, حسن اخلاق بہت ضروری چیز. کہا والاسم ما حاک فی صدرک وکریہت ان یطلع علیہ الناس, کہ گناہ یہ ہے کہ تمہارے دل میں کھٹکا لگے. جب تم وہ کام کرو تو تمہارے دل میں کھٹک محسوس ہو, وہی نفس لوامہ ہوتا ہے. کیا کرتا ہے؟ کھٹکتا ہے. لیکن یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیں کہ بعض لوگوں کو یہ کھٹکا محسوس نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں پر گناہوں کے کثرت کی وجہ سے زنگ پڑ جاتا ہے, جن کا تذکرہ اللہ نے سورہ مطففین کے اندر کیا. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, ان کے برے اعمال کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا. اب جب جس چیز پر زنگ لگ جائے اس کے اندر احساس مر جاتا ہے, وہ اپنا کام پراپر نہیں کرتا. تو جب یہ پراپر کام کر رہا ہو اور اس وقت آپ کوئی کام کریں اور آپ کو کھٹکے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے, تو یہ نفس لوامہ کام کرتا ہے کہ یہ آپ کو برائیوں سے بچانے کے لیے ایک چھوٹا سا پش مارتا ہے. اس کا کام صرف تھوڑا پش کرنے کا ہے. اب اس پش پر آپ کتنے مستعد ہیں یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. الگ الگ لوگ, نفس امارہ برابر سیم سب کے ساتھ کام کرتا ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ کوئی متقی ہے تو اس کے ساتھ نفس امارہ نہیں ہوتا ہے, اس کے ساتھ تو اور بڑا والا ہوتا ہے نا. ان کو ایک شیطان پیچھے نہیں لگتا ہے, شیطانوں کا گروہ پیچھے لگتا ہے متقیوں کی. دلیل ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان, کہ جو لوگ متقی ہیں جب شیطان کا گروہ انہیں چھوتا ہے, تذکروا فاذا هم مبصرون, تو وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. معلوم یہ ہوا کہ ہر آدمی کو بہکانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ شیطان ہو, لیکن متقیوں کو بہکانے کے لیے شیطانوں کا گروہ ہوتا ہے, ہر طرح سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے. تو شیطان نفس پر بڑے بڑے حملے کرتا ہے, لیکن نفس لوامہ جتنا بیدار رکھیں گے آپ, اتنا آپ کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے, اتنا شیطان کا جو زور ہے آپ کے نفس پر آپ اسے قابو میں رکھ سکیں. وگرنہ اگر من مرضی زندگی گزار رہے ہیں تو کوئی بات. پھر ان کو یہ آیت سنائیے, افرائیت من اتخذ الہہ ہوا, کہ آپ نے ایسے آدمی کو نہیں دیکھا جس کے خواہشات ہی اس کے معبود ہیں. معبود کا اللہ ہے, چھوٹی بات نہیں. یہ تو ایسا ہو گیا جیسے شرک کے درجے میں اس کام کو رکھ دیا گیا کہ آدمی اپنا معبود اللہ کو چھوڑ کر اپنے خواہشات کو بنا کر بیٹھا ہو. بہرحال وہ ایک دوسرا موضوع ہے. ہم یہ بات کر رہے تھے کہ نفس لوامہ یہ دوسری خصلت ہوتی ہے نفس کی, جو انسان کو برائی کرنے پر ملامت کرتا ہے, برا بھلا کہتا ہے. تیسرا سب سے اعلیٰ قسم کا نفس نفس مطمئنہ, اطمینان بخش نفس. اس کا کام کیا ہے؟ جب آپ نیکی کرتے ہیں, اچھا کام کرتے ہیں, تو یہ آپ کو تسلی میں رکھتا ہے, اور اتنی تسلی نہیں کہ آپ کو دوسری بار نیکی کرنے سے غافل کر. یہ نفس مطمئنہ کے اندر ہمیشہ حرص ہوتی, ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی وہ تلاش میں رہتا ہے. جیسا آپ نے ایک نماز پڑھی, پھر دوسری نماز کے وقت سے پہلے آپ سارے کاموں سے فارغ ہونا چاہتے, یہ نفس مطمئنہ کی علامت. اور نفس مطمئنہ کو کیا انعام ملے گا؟ سورۃ الفجر کی آخری آیات, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جنت میں داخلہ مل جائے. اور بروز محشر جب سارے لوگ ایک ساتھ جمع ہوں گے, اللہ ایسے نفسوں کو بلا کر پکار کر انہیں جنت کی خوشخبری دے گا. اب کوئی بڑا آدمی آ جائے, ایک مجمع میں کسی کا نام لے لے, تو پہلے اس کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. یہاں تو اللہ تعالیٰ پکار رہا ہے, اللہ, اور ایسے وقت میں جب سب لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں پکار لے, ہم سے بات کر لے, ہے نا,
اللہ تعالیٰ نے ایک وعید یہ بھی بیان کی کہ جو لوگ دنیا کے اندر گناہ کرتے ہیں، 3 قسم کے گناہ، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن بات ہی نہیں کرے. ایک احسان جتلانے والا، دوسرا اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے ڈالنے والا، اور تیسرا جھوٹ بول کر اپنے سامان بیچنے والا. ایسے لوگ قیامت کے دن اللہ سے بات کے بھی مستحق نہیں ہوں گے. اس وقت اللہ تعالیٰ نفس مطمئنہ کو خطاب کرے گا. یہ اس کے اعزاز اور اس کے شان کے لیے بہت بڑی بات. تو یہ 3 طرح کے نفوس، ہم کو اپنا نفس مطمئنہ بنانا، اس کے لیے نفس امارہ سے لڑائی کرنی. اور یہ نفس امارہ کی لڑائی یہ بڑا جہاد ہو جائے گا میرے، بڑا جہاد ہے میرے بھائی. نفس سے لڑائی کر کے اس سے جیت جانا یقیناً یہ سب سے بڑا جہاد ہوگا. کیوں جانتے ہیں آپ؟ ساری نیکیوں سے روکنے والا یہی نفس امارہ ہے، اور برائیوں کی طرف آمادہ کر کے پھر برائیوں کو چھوٹا بنانے والا یہی نفس امارہ ہے. اسی کے ذریعے سے شیطان مجھ پر آپ پر حملے کرتا ہے. شیطان یہی حملے کرتا ہے. کیسے؟ آخری عمر میں نیکی کر لیں، وقت گزر رہا ہے، اگر ہم احتساب نہیں کر رہے ہیں تو شیطان ایسے ہی ہے، مجھے آپ کو کیا کرتا ہے؟ ڈھیل دیتے جاتا ہے. کیا ابھی بہت عمر بچی، جب سفیدی آئے گی اللہ کو یاد کر لیں، جب سفیدی کی عمر آئے گی داڑھی رکھ لیں گے، جب سفیدی کی عمر آئے گی تہجد پڑھ لیں گے، جب سفیدی کی عمر آئے گی 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کر لیں گے، قرآن پڑھ لیں گے، وغیرہ وغیرہ. یہ ایسا دھوکہ ہے میرے بھائیوں جو مجھے اور آپ کو اپنی ہی شناخت سے محروم کر. میری شناخت کیا ہے؟ میں کیا ہوں؟ میں کون ہوں؟ میں دنیا کے اندر کیوں آیا ہوں؟ کبھی میں نے آپ نے غور کیا؟ کیا میرے آپ کے نفس نے کبھی مجھے آپ کو یہ دعوت دی کہ اے بندے مومن سوچ تو لے تو دنیا میں کرنے کیا آیا تھا، کر کیا رہا؟ اور ایسا آدمی نادان ہے جو اپنے اصل مقصد سے بھٹک کر کوئی اور کام کرے. ایک آدمی مسجد میں آیا اللہ کی عبادت کرنے، یہاں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کر رہا ہے تو آپ اسے نادان کہیں. ایک آدمی بازار میں گیا دنیاوی ساز و سامان کی خریداری کے لیے، وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگا تو آپ اسے نادان کہیں. ہر جگہ کا ایک الگ مقصد ہے. ویسے ہی ہم دنیا کے اندر بھیجے گئے، ہمارا ایک مقصد ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ رب تعالیٰ کی رضامندی کا حاصل کر لینا اور اللہ کی جنت کا مستحق ہو جانا، اللہ کے جہنم سے پناہ مانگ لینا. اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے نفس کا برابر حساب کرتے رہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اے لوگو اپنا حساب خود کر لو اس سے پہلے کہ تم سے کڑا حساب لیا جائے، اور اپنے نفس کو جانچ پرکھ لو اس سے پہلے کہ تمہارے نفس کو جانچا پرکھا جائے، اور اپنے آنے والے کل کی تیاری کر لو. یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، کہ جس دن کوئی چھپی بات چھپی نہیں رہے. آج بہت باتیں چھپی ہیں. میں جانتا ہوں میرے اندر کیا کیا خامیاں ہیں، میں جانتا ہوں کہ میں نے فلاں فلاں وقت تنہائی کے اندر یا لوگوں سے چھپ کر کیا کیا گناہ کیے، میں جانتا ہوں. اس سے پہلے کہ اس دن اللہ سب کے سامنے نامہ اعمال کھول کر رکھ دے، اللہ سے تلافی کرا لو، معافی مانگ لو. انشاءاللہ اللہ اس دن رسوا ہونے سے بچائے. اس دن جب سارے لوگوں کے سامنے ہمارے نامہ اعمال ہمارے گردنوں کے اندر لٹکائے جائیں گے تو ہمیں شرمندگی نہ ہو. ہم کسی بڑے محکمے میں ملازم ہوتے ہیں نا تو بار بار اپنا ٹیکس سیدھا کرتے رہتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں کہ بھائی فلاں آدمی فلاں جگہ پروفیسر ہے، فلاں جگہ بڑی جگہ ملازم. قیامت والے دن بھی کچھ ایسا کر کے جائیں دنیا کے اندر کہ نامہ اعمال ایسے دکھائیں لوگوں کو. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو شرف دے گا اور وہ لوگوں کو دکھائیں گے کہ اے لوگوں دیکھو یہ میرا نامہ اعمال، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے معلوم تھا میرا حساب مجھے ملنے والا. ایسے اعمال کرو میرے بھائی. سال کا گزر جانا مجھے آپ کو یہ چیخ کر نصیحت کر رہا کہ لوگوں اپنے نفس کا حساب کر لو، اس کے اندر کیا کوتاہیاں ہیں، کیا زنگ لگے ہوئے ہیں، ان زنگ کو چھڑوا لو اللہ سے توبہ استغفار کر کے. ورنہ اس نادانی کے ساتھ زندگی گزارتے رہو گے جس نادانی کے ساتھ گزر رہی ہے تو یقیناً دنیا میں بھی رسوائی ہوگی، دنیا میں بھی حقیقی کامیابی سے محروم رہو گے، اور آخرت کے اندر کی جو ذلت اور رسوائی تمہارے لیے مقدر ہونے والی ہے اس کا تمہیں حساب اور کتاب نہیں لگانے آئے گا.
دنیا کے اندر کیا بتایا جا سکتا ہے آپ کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ اس نفس کو بتاؤ قیامت کے دن سب کے سامنے جمع ہوگی، قیامت کے دن سب کے سامنے تمہارے نامہ اعمال کھولے جائیں گے۔ اللہ نے قرآن کی آیتیں سورہ کہف آپ لوگوں نے آج پڑھی ہوگی، ہر جمعہ کو پڑھیے، اور کچھ آیتیں ترجمے کے ساتھ پڑھیے، کچھ آیتیں ترجمے کے ساتھ پڑھی۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، سارے لوگ صفوں میں اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں۔ آپ جانتے ہیں بھیڑ میں چہرے چھپائے جاتے ہیں، لیکن جب لوگ صف بستہ کھڑے ہوں تو چہرے چھپتے نہیں ہیں، سب کے چہرے رب کے سامنے ہوں۔ تو عمل ایسا ہو کہ اللہ کے سامنے چہرہ چھپانے کی نوبت نہ آئے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، تم تو دنیا کے اندر سوچتے تھے کہ ہم نے تمہارے لیے لوٹنے کی کوئی جگہ نہیں بنائی، یہ دیکھو یہ بنائی گئی تھی۔ اور کیا ہوگا؟ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تو آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ اس نامہ اعمال کے اندر جو کچھ درج ہے اس سے ڈر رہے ہوں گے، اور دیکھ کر کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، ہائے افسوس یہ کیسی کتاب ہے، یہ اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ تو چھوٹی بڑی ساری باتوں کو نوٹ کر کے لائی ہوئی۔ ہم دنیا کے اندر بہت ساری باتیں آپس میں ہم کلامی کرتے ہوئے ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوئے بولتے ہیں نا، اس میں سے کوئی چھوٹی سی بات کوئی دل پر لے لیتا ہے تو آپ کیا بولتے ہیں اسے؟ ارے میں نے تو یوں ہی کہہ دیا تھا یار، تم دل پہ کیوں لے رہے؟ لیکن نامہ اعمال کے اندر جب درج ہوگا تو وہاں پر بولنے سے کوئی بات حل ہونے والی نہیں۔ اللہ پوچھے گا اظلمک کتبت الحافظون، کیا ہمارے کرامن کاتبین نے اسے لکھنے میں کچھ ظلم کیا ہے تمہارے اوپر؟ اور بندہ کیا کہہ سکے گا؟ بندہ کیا کہہ سکے گا جبکہ نوٹ کیسا ہوا ہے؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اس کے زبان سے جب لفظ نکلتے تھے ہمارے فرشتے، نگراں فرشتے اس کے پاس تیار ہوتے تھے اس کی اس بات کو نوٹ کرنے کے لیے۔ کیا بول سکے گا؟ یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ انہوں نے عمل کیا ہے دنیا کے اندر سب حاضر پائیں۔ ولا یظلم ربک احدا، تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ چند آیتیں تھیں سورہ کہف کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جو یہ بتا رہی ہیں کہ بندو قیامت کے دن نامہ اعمال سامنے کھلے اور حسرت و افسوس کے ساتھ تم ان باتوں کو کہو، اس سے پہلے تیاری کر لو، اس سے پہلے اس امتحان میں پاس ہونے کی تیاری کر لو۔ ایسا نہ ہو کہ نامہ اعمال صرف گناہوں سے بھرے ہوں، نیکیوں کے خانے خالی ہوں، اور ہم قیامت والے دن ندامت اور افسوس کے ساتھ یہ کہیں کہ اے اللہ ایک موقع اور دے دے کہ ہم دنیا کے اندر جائیں اور ویسا کچھ نہیں کریں گے جیسا کر کے آئیں، لیکن اللہ وہ دوسرا موقع کسی کو دینے والا نہیں۔ بہرحال یہ سارے اعمال کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو سب سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے۔ اس محاسبے کے کچھ فائدے ہیں جو میں آپ کو سرسری طور پر بتاتا چلوں۔ محاسبے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے گناہوں پر آگاہ ہو جاتا ہے، اپنے عیب اسے معلوم ہو جاتے کہ میرے اندر کیا عیب ہے۔ اور اس کا مفہوم مخالف دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آدمی تجسس اور دوسروں کے گناہ ٹٹولنے سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ تجسس جانتے ہیں گناہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا۔ اور یہ پوائنٹ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آج معاشرے کا حال یہی ہے، اپنے گناہوں کو پس پشت ڈال کر دوسروں کے عیوب پر آگہی اس کا سب سے اولین مقصد ہے۔ یا آدمی گناہ کرتے ہوئے اپنے سے بڑے گنہگار کو دیکھتا ہے، ارے میرے گھر میں کیا ہے، اس کے گھر میں تو 56 انچ کی LED لگی ہوئی، میں نے تو صرف 32 کا لگایا۔ بھائی گناہ جتنا اس میں ہو رہا اتنا گناہ اس میں بھی ہوگا، ہے نا؟ اس کے گھر میں بڑی ہے، آپ کے گھر میں چھوٹی، گناہ تو گناہ ہے، کوئی بڑا کر رہا ہے کوئی چھوٹا کر رہا ہے۔ تو گناہ کے لیے ہمارے معاشرے کے اندر یہ سب سے بڑا عیب ہے میرے بھائیوں کہ آدمی اپنا عیب نہیں دیکھ رہا، دوسروں اپنے سے بڑے عیب والے کو یا اس کے برابر عیب والا بھی رہے تو اس کو بڑا بنا کر پیش کرتا ہے، حالانکہ خود اس برائی میں ملوث۔ آپ ہوٹلوں پر بیٹھیے، موبائل پر چرچا کیجئے، ہر ایک کے زبان پر موبائل کی برائیاں چڑھی ہوئی، اور کیسے خود موبائل میں دیکھ رہا ہے۔
ہاں یار موبائل بہت بری چیز ہے، بچوں کو اس کی لت لگ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، موبائل دیکھتے ہوئے موبائل کی خامیاں بیان کر رہے ہو، کیا ہے؟ لما تقولون ما لا تفعلون، جو خود نہیں کرتے وہ اپنے بچوں سے، اپنے ماحول سے کیوں چاہتے ہو؟ سب سے پہلے آپ بنیے نا، انشاءاللہ آپ کے پیچھے ایک مجمع کھڑا ہوگا۔ تو برائی کو برائی کی طرح دیکھیں، چاہے خود کے اندر ہو چاہے دوسرے کے اندر ہو، اور برائی کے بارے میں زبان کھولنے سے پہلے اپنی اصلاح کیجیے، اور اس اصلاح کے لیے محاسبہ شدید ہونا چاہیے۔ محمود مہران کہا کرتے تھے کہ آدمی متقی بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے نفس کا محاسبہ اتنا سختی کے ساتھ نہ کرے جیسے کہ اپنے شریک اور اپنے پارٹنر کا کرتا ہے۔ بزنس مین ہے نا، دو لوگ پارٹنر ہیں، ایک کیا کر رہا ہے دوسرا کیا کر رہا ہے، ہر ایک دوسرے کا کیا کرتا ہے؟ حساب لیتا ہے، اور اگر حساب نہیں لیتا ہے تو لوگ اسے کیا کہتے ہیں؟ بہت بڑا بیوقوف ہے۔ تو متقی بننا ہے تو پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرنے والا۔ تو سب سے بڑا فائدہ یہ، بندہ اپنے عیب پر آگاہ ہو جاتا ہے اور دوسروں کے عیوب چھاننے سے بچتا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، بہت سارے گمان تمہارے جو ہیں وہ تمہیں گناہ تک لے جاتے ہیں، اور کسی کے عیب کے پیچھے نہ پڑو، کسی کے عیب کے پیچھے نہ پڑو، اپنا عیب جانو، اس عیب کو سدھارنے کی کوشش کرو۔ تو یہ دو بڑے فائدے۔ تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کے حقوق سے متعارف ہوتا ہے۔ بھئی اللہ جب آدمی اپنا محاسبہ کرتا ہے تو پورا شروع سے آخر تک جانچتا ہے، میں کیا تھا، ایک پانی کا قطرہ تھا، اللہ نے مجھے مجسمہ بنایا، بہترین تخلیق کی ہے نا، بہترین انداز میں بولنے کا ہنر دیا ہے، اور اسی طرح سے چلنے پھرنے کا ہنر دیا ہے، پیسے کمانے لائق بنایا ہے، زندگی کے بہت سارے مراحل سے گزرنے کا طریقہ سکھایا ہے، اور اسی طرح سے اور تمام مخلوقات سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت دی۔ یہ سب کچھ جب سوچتا ہے تو سوچتا ہے کہ اللہ نے مجھے اتنا افضل کیوں بنایا، اور اگر میں افضل ہوں تو میرے اوپر کچھ ذمہ داریاں زیادہ ہوں گی، ہے نا۔ بھائی ایک آدمی جس کو آپ دیکھتے ہیں نا بڑے پوسٹ پر ہے، تو بڑے پوسٹ پر صرف بڑا پوسٹ ہونا کافی نہیں ہے، آپ جتنے بڑے پوسٹ پر جائیں گے آپ کی رسپانسبلٹی اتنی زیادہ بڑھتی جائے گی۔ صرف بڑا پوسٹ دکھتا ہے دور سے، آپ ایک دن بیٹھ کر دیکھیے اس کرسی پر جس پر پرنسپل بیٹھتا ہے، آپ کو معلوم پڑے گا کہ وہاں ذمہ داریاں کیا کیا ہوتی۔ آپ صرف سراؤنڈنگ میں 4 لوگوں کو سنبھالنا مشکل سمجھتے ہیں، وہ 400 لوگوں کو ایک دن میں ہینڈل کرتا ہے، اور 400 لوگ 400 طرح کے جذبات کے ہوتے ہیں، کوئی نرم مزاج ہوتا ہے، کوئی سخت مزاج ہوتا ہے، کوئی اس سے زیادہ سخت مزاج ہوتا ہے، کوئی سخت مزاج کے ساتھ بد کلام بھی ہوتا ہے، سب کی باتیں برداشت۔ تو بندہ جب ان تمام محاسبے کے سروے سے جب اپنے آپ کو گزارتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ میرے اوپر کچھ ذمہ داری، اللہ کو پہچانتا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو پہچانتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے، نیکی کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے بندہ جب اپنا محاسبہ کرتا ہے تو اس کے لیے توبہ آسان ہوتی۔ جب محاسبہ نہیں کرے گا تو توبہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ وہ سب کچھ اچھا ہی کر رہا ہے، لیکن جب محاسبہ کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہاں کہاں خسارہ ہو رہا ہے، اور جہاں جہاں خسارہ ہو رہا ہے اس کی بھرپائی کرنے کا راستہ کیا ہے؟ توبہ ہے۔ اللہ سے استغفار کرے گا، اللہ کی طرف رجوع کرے گا، اور پھر اپنے آپ کو بہتر بندہ بنائے گا۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اور وہ لوگ جو گناہ کے اندر پڑ جاتے ہیں یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، پھر اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے جنت میں جانے والے لوگوں کی صفت میں اس صفت کا تذکرہ کیا۔ اسی طرح سے محاسبہ کرنے سے انسان کی عبادت کے اندر دلچسپی بڑھ جاتی، یہ سب سے عظیم فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ بندہ دنیا میں آیا اللہ کی عبادت کرنے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور اس کے اندر دلچسپی، اس کے اندر دل لگ جانا، یہ بڑی کامیابی۔ تو محاسبہ کرنے سے میرے اور آپ کے عبادتوں کے اندر جو لذت ہے اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ آدمی جب سمجھتا ہے کہ میں گنہگار ہوں تو پھر توبہ کا لیول بڑھاتا ہے نا۔ اب کوئی آدمی بہرا ہے نا، یا تھوڑی دیر کے لیے بہرا ہوتا ہے تو اس کا ساؤنڈ لیول اوپر ہو جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ سنائی اسی طرح دیا جاتا ہے نا۔ آپ کسی آدمی کے کان میں ہیڈ فون لگا دیجئے دونوں، پھر اس سے بات کریے تو آپ بولیں گے السلام علیکم، وعلیکم السلام، اس کی آواز بلند اس لیے ہوتی کیونکہ اس کو لگتا ہے لیول یہی ہے سننے کا۔
ہے نا. تو جب ہمارے اندر یہ معرفت ہو جائے گی کہ ہم کتنے گنہگار ہیں تو پھر اسی لیول سے ہم کیا کریں گے, توبہ و استغفار بھی کریں گے انشاءاللہ. محاسبے کے چند فائدے ہیں, محاسبہ کرنا چاہیے, اللہ کا حکم ہے اور متقیوں کی پہچان ہے. اللہ نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو. پہلے کیا کہا, ایمان والے. ہم کو لگتا ہے ایمان والے ڈرتے ہیں, لیکن اللہ پھر بھی حکم دے رہا کہ اے لوگوں اللہ سے ڈرتے رہو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, ہم تم میں سے ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا جمع کیا, یعنی کل قیامت کے لیے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, پھر کہا اے لوگوں اللہ سے ڈرتے رہو. یہ محاسبہ تم سے چھوٹنے نہ پائے, تم میں سے یہ تیاری کسی کے دامن سے چھوٹ کر الگ نہ ہو جائے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, پھر اللہ سے ڈرتے رہو. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, تمہارے ہر عمل سے اللہ باخبر. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ, ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, پھر اپنے آپ کو بھی بھول بیٹھے. اولئک هم الفاسقون, اللہ نے کہا ایسے لوگ گنہگار لوگ. تو مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو نفس مطمئنہ بنانا ہے. قیامت کے دن اللہ کی پکار کا مستحق بننا, اللہ سے بات کا مستحق بننا ہے اور اللہ کی جنت کا مستحق بننا ہے. تو مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اپنی عبادتوں کو بہتر سے بہتر بنانا ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے, ہمارے گناہوں سیئات کو ہم سے درگزر فرمائے, ہمیں جو مریض ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرمائے, ہمیں جو مقروض ہیں, تنگ دست ہیں, پریشان حال ہیں, الہی ان کی ہر طرح کی پریشانیوں مصیبتوں کو دور فرما. جو مسلمان ہم میں سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان سب کی مغفرت فرما, ہمارے والدین پر رحم فرما, ہماری روزیوں کو پاکیزہ اور بابرکت بنا, حلال کی توفیق دے, حرام قسم کے مالوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. جب تک دنیا کے اندر ایمان و اسلام پر صحت و عافیت اور استقامت کے ساتھ زندگی نصیب فرما. اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہمیں رخصتی بالخیر نصیب فرما, خاتمہ توحید و ایمان پر نصیب فرما, اخیر کلام کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبانوں پر جاری فرما. آمین. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.